نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم چوتھے پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم ہرگز بڑی نیکی کو پا نہ سکو گے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو اللہ کے راستے میں جو تمہیں پسند ہے، اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ یہ اہل کتاب کا بڑا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں، اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ. یہ کون ہیں اللہ کے بندے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے. ہوا یہ کہ ان کو ارق النساء کی بیماری تھی، انہوں نے کہا اللہ مجھے اس سے شفا دے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. بس اتنی سی بات، وہ نظر کی بات تھی. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. تو یہود سے کہا تم نے پھر وہ کیوں حرام کر رکھا ہے؟ قل فأتوا بالتوراۃ، کہا کہ جاؤ تورات لے آؤ، فتلوہا، پڑھ کے سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ چیز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جو رب کا پہلا مبارک گھر ہے وہ برکت والا، وہ کہاں؟ بکہ، مکہ میں رکھا گیا. مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کا مطلب برکت والی جگہ، اور ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانی ہے. مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس کے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے تھے. وہ اونچا بھی ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے، نیچے بھی آ جاتا تھا، تو اس میں ان کے نشان نقش پا ثبت ہیں. وہاں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب 7 چکر کاٹ کے طواف کے تو مکمل ہوتے ہیں تو حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھو 2 رکعت. ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ کے قریب آ گیا وہ امن میں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کے پاس استطاعت ہے راستے کی، سفر کا خرچ اور جسم وغیرہ ٹھیک ہے، ان پہ حج فرض ہے اللہ کے گھر کا. وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ 2 جہانوں سے غنی ہے. پھر یہ ہے کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم کیوں حق سے روکتے ہو؟ تم خود بھی تو اہل کتاب ہو، اور جب تم پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر تم انکار کر دیتے ہو. اور پھر فرمایا مسلمانوں سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب سے اہم پیغام کہ مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، اللہ کے فضل سے تم بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ جہنم کے کنارے پہ ہی تو پہنچے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ رب کی آیتیں ہیں جو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور پھر تم میں ایک امت، ایک گروہ ہونا چاہیے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے روشن چاند کی طرح، اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے کالی رات کی طرح. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو ماننے والے، اس پہ عمل کرنے والے. اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہیں، اس سے بچنا چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کی جو فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت، خیر امت، ساری امتوں سے بیسٹ امت ہے، وہ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کہاں سے؟ ماؤں کے پیٹوں سے تم لوگوں کے بھلے کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور رب پہ ایمان رکھتے ہو. ایمان سے بھی پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، جس سے معاشروں کی اصلاح قائم ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اہل کتاب کے اوپر ذلت ہمیشہ رہے گی کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا. اور فرمایا کہ اہل کتاب میں جو اچھے لوگ بھی تھے، جیسے پہلے وہ قرآن کو قیام کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے. اور کافروں کو ان کا مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر ایک نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے مومنو آپ نے خالص مسلمان دوستوں کے علاوہ کسی کو، اہل کتاب وغیرہ کو دلی دوست نہ بناؤ. لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ودوا ما عنتم، جو تمہیں دکھ پہنچے وہ ان کو اچھا لگتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بغض تو ظاہر ہو گیا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس بغض سے بھی بڑی سازشیں ہیں.
پھر فرمایا ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم بڑھ بڑھ کے ان سے محبتیں کرتے ہو، محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہی نہیں۔ تو لو از ناٹ سنگل وے ٹریفک، لو از ٹو وے ٹریفک، محبت دو طرفہ ٹریفک ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی، ریسیپروکل ہے۔ اور تمہیں اگر مصیبت پہنچے تو ان کو بڑے اچھا لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو یاد رکھو کہ کوئی بھی دکھ پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان لوگوں دشمنوں کا کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور پھر اللہ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے موقع پہ اللہ نے تمہاری بڑی مدد کی تھی حالانکہ تم بہت کمزور اور تھوڑے تھے۔ پھر اللہ نے کہا 3000 فرشتے آئیں گے، اور صبر کرو تو 5000 فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور بھاگ بھاگ کے آؤ نیک کاموں کی طرف، دیر نہ کرو۔ رمضان کی ان ساعات میں، ان مبارک گھڑیوں میں صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر اور نماز پڑھنے میں دیر نہ کرو، اور اب بھاگ کے اس جنت کے طرف جس کا عرض زمین و آسمان جیسا اور متقین کے لیے تیار کی گئی۔ وہ کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں تنگی اور آسانی میں، اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہی محسنین ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ اور جب ان سے ظلم اور فحاشی ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اس پہ اڑے نہیں رہتے، کیونکہ گناہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ غزوہ احد میں تکلیفیں پہنچی تو اے نبی علیہ السلام اور صحابہ، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگ گئے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس قوم کو بھی جو مخالف ہیں ایسے زخم لگے ہیں، وتلک الایام نداولها بین الناس، پھر یہ قاعدہ کلیہ دیا کہ یہ دن پھر پھر کے آتے رہتے ہیں، ان دنوں کو ہم پھر پھر کے لاتے رہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور مومنوں اور کافروں کو الگ الگ کر کے چھوڑے گا۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر کے مرتد ہو جائے اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ شکر گزاروں کو، قائم رہنے والوں کو بدلہ دے گا۔ ہوا یوں کہ آپ علیہ السلام کی وفات پہ صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر نے اپنے حواس کھو دیے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کہا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ابھی واپس آ جائیں گے۔ اتنا بڑا صدمہ۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، امت کی جو ایموشنل تربیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی۔ جب نروس بریک ڈاؤن ہوا سب کا، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، خلیفۃ رسول اللہ، انہوں نے معاملات سنبھالے، حکمران کا کام تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کے کہا، یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کی آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے اور ٹھیک ہوئے، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور ہوش صحیح ہو گئے۔ تو لوگ کہنے لگے گویا کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی، پہلے جیسے کبھی سنی نہیں تھی، اتنی زبردست برمحل آیت پڑھی انہوں نے۔ اور ہر شخص نے اپنے ایک وقت مقرر کے بعد جانا ہی جانا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر کافروں کے پیچھے لگو گے تو خسارے میں ڈال دو گے، اور مومنوں تم قائم رہو، تمہارا رعب ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اور یاد کرو تم غزوہ احد وغیرہ میں تم ان کو کاٹ رہے تھے، غزوہ بدر میں تو کس طریقے سے اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اور اس غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ نبی پاک بلا رہے تھے اور سب بکھر گئے، پھر آپ نے کہا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں، سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ان کی نسل میں سے ہوں۔ پھر سب واپس آئے، اور یہ تو ہوتا ہے دنیا میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو سکون دینے کے لیے ایک نعاس، ٹرنکویلٹی، ایک اونگ جاری کر دی، 10-15 کچھ منٹوں کے لیے صحابہ ایسے سونے لگے، تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگی، جب فریش ہوئے جاگے تو پھر تلواریں پکڑ کے مقابلہ کیا۔ اور پھر جو یہاں پہ منافقین کا بھی ذکر ہے کہ جب کہتے ہیں کہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ آؤ تم زمین میں نہ لڑنے جاؤ، اگر ہمارے پاس رہتے تو اس طرح نہ مارے جاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مارے بھی جائیں میرے نبی کے صحابہ اور مومن تو انہوں نے بھی اللہ کے ہاں اجر پانا ہے، اور جو منافق ہیں ان جو مارے جائیں گے تو پھر اللہ کے پاس تو جانا ہے سب نے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے فضل سے نرم ہیں، اگر آپ سنگ دل، سخت دل، زبان کے سخت ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ رونقیں نہ لگتی، سب بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، صحابہ کو معاف کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تربیت کا چوتھا اصول کہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر وہم کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم اگر رب کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، بے آسرا کر دے، تو اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنی خیانت ساتھ لے کے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنگوں میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے۔ اور منافقین اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو ما قتلوا، مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو نبی علیہ السلام ان سے بتائیں آپ کہ جاؤ پھر روک لو، موت بھی اپنے پاس نہ آنے دو، موت تو تمہیں ایک دن آنی ہے اگر تم سچے ہو۔ تو شہادت کی تانے نہ دیا کرو، شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کا رزق ان کے رب کے پاس ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں شہید جنتوں میں کہ اللہ نے جو فضل دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوش ہیں کہ ہمارے بعد بھی شہداء جو پہنچیں گے ان کو بھی بدلہ ملے گا۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو دنیا کا غم کوئی نہیں ہوگا جو چھوڑ کے آئے، اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا۔ شہداء کا یہ مقام ہے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں تو بھاگ جاؤ، ڈر جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھیں گے ہم، اور پھر رب کی رحمت لے کے وہ لوٹے۔ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو جو ہم اتنی چیزیں دے رہے ہیں، مال و دولت، ان سے پریشان نہ ہو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے ان کو زیادہ دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ اور فرمایا کہ اللہ خبیث اور طیب کو، اللہ تعالیٰ طیب اور خبیث کو، پاک اور ناپاک کو الگ کر کے چھوڑے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پہ مطلع نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یہ نہ سمجھو کہ جو فضل سے اللہ نے عطا کیا ہے اور جو اس کے بخل کر رہے ہیں، ہوا خیر لهم، یہ بخل کر کے کنجوسی کر کے ان کو بہت فائدہ ملے گا، بل ہوا شر لهم، بخل کرنا بخل کرنے والوں کو بہت مہنگا پڑے گا۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، یہی مال و دولت جو بچا کے رکھتے ہیں اور رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی بخل کی وجہ سے ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی لیگیسی، وراثت تو سب اللہ کی ہے، تم کس چیز کا بخل کرتے ہو؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور سب کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور کامیابی کی دلیل یہ دی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، بھیج دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ نے جب وعدہ لیا کہ اے لوگو، اہل کتاب، جب تمہارے پاس کتاب آئے گی، دین ہے، تم نے چھپانا نہیں، انہوں نے چھپایا، پھر آیتوں کو بیچا۔ پھر آخر میں غور و فکر کی آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی نشانیاں اور صبح و شام کے آگے پیچھے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں، جو صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں رب ہمیں جہنم سے بچا لے اور نبیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اور یہ آیت سورت ختم ہوتی ہے اے مومن صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور آپس میں مورچہ بند رہو، سستی سے زندگی نہ گزارو، تیار رہو، کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے تم پہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ساتھ ہی سورۃ النساء عورتوں کے نام کی سورت شروع ہو جاتی ہے اور تقوی سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ آل عمران تقوی پہ ختم ہوئی اور اگلی تقوی پہ شروع ہوئی۔ اللہ نے تمہیں ایک نفس انسانی سے پیدا کیا آدم سے، اور اسی آدم سے اس کی بیوی حوا پیدا کی، پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دی۔ یہ عورتوں کے نام کی قرآن میں صورت ہے، مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں۔ عورتوں کی فضیلت ہے، اس میں وراثت کا ذکر ہے، عورتوں کو کوئی وراثت نہیں دیتا تھا، اس میں وراثت کا ذکر ہے۔ اس میں یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے، ان کو پال کے ان کو حق مہر نہیں دیتے تھے۔ فرمایا تم اگر ڈرتے ہو یتیم بچیوں کے بارے میں تو پھر جو تمہیں عورتیں پسند ہیں ان میں سے نکاح کر لو، مثنی وثلاث ورباع، دو دو تین تین چار چار۔ جو لوگ تعدد ازواج کے خلاف ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، یعنی کہ دوسری شادی، تیسری چوتھی، جو کہتے ہیں کہ بہت غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ کیونکہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ کفر میں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے، اور نبی پاک کی 11 بیویاں تھیں، اللہ نے خاص ان کے لیے اجازت دی تھی، اور عام مومنوں کو 4 تک اجازت ہے۔ اور دنیا میں عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، جنگوں میں مارے جاتے ہیں مرد، اور باہر زیادہ تر وہی فوت ہوتے ہیں، تو کون وہ تعداد پوری کرے گا؟ تو شریعت اسلامیہ میں یہ رحمت ہے، اور گھر محفوظ ہوتے ہیں،
اس لیے کفر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. فرمایا لیکن یہ کہا ہے, یہ ضرور کہا ہے کہ جب عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک بیوی کافی ہے. یہ نہیں کہ تم اپنے شوق پورے کرتے پھر اور تباہ کر دو ان کو اور ان کے ظلم کر کے ان کو بیچاری کو سائڈ پہ لگا دو. اور اسی صورت میں اینڈ پہ ایک جگہ پہ کہا ہے کہ تم کبھی بھی عورتوں میں حقیقی 100% عدل نہیں کر سکو گے جو دل کا عدل ہے, لیکن کسی ایک کو لٹکا کے نہ رکھ دینا کہ لٹکی ہوئی ہے, نہ اس کو زندوں میں سمجھو نہ مردوں میں, نہ وہ تم اس کے خاوند بنو نہ اس کو چھوڑو, تو اس کا بھی حق دو. اور یتیموں کو آزماؤ, جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو. اور مردوں نے جو کمایا وہ ان کا حصہ ہے, عورتوں نے جو کمایا ان کا حصہ. عورتوں کی کمائی کا ایسے صورت میں ذکر ہے, عورتوں کی کمائی نہیں مرد چھین سکتے. اور اس میں وہ عظیم آیت ہے جو آیت وراثت ہے, آیت المیراث. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری اولادوں کے بارے میں اللہ وصیت کر رہا ہے, خاص تلقین. للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کے 2 حصے عورت کا 1. جنگوں میں مرد جاتا ہے, کمائی وہ کرتا ہے, سنبھالتا ہے, خرچہ کرتا ہے, اس کا ڈبل حصہ ہے. اور پھر ساری تفصیل کہ عورتوں کو کتنا ملے گا, ماں باپ کو کتنا ملے گا, اور اولاد ہو تو بیوی بیوہ ہو اس کو کتنا ملے گا, اولاد نہ ہو تو پھر کتنا ملے گا. یہ سب آدھا علم ہے دین کا. سب سے پہلے جو بلایا جائے گا علم وہ علم میراث ہی ہے. اور زید بن ثابت اس کو سب سے زیادہ جانتے تھے, عالم الناس. وتلک حدود اللہ, اس کے بعد فرمایا کہ یہ وراثت جو ہے نا اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم, کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنتوں میں جائے گا جو نہریں چلتی ہوں گی ان کے نیچے اور ہمیشہ رہیں گے. اور جو فحاشی پہ کوئی دیکھ لو کسی عورت میں تو 4 گواہ آپ لے کے آؤ گھر میں, گھر والوں پہ الزام نہ لگاؤ, 4 گواہ ضروری ہیں. اور توبہ موت سے پہلے قبول ہوگی. اور اس میں عورتوں کا ذکر ہے کہ کچھ عورتیں بندوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں, اپنی بیویاں. وعاشروہن بالمعروف, فرمایا نہیں اچھی لگتی تو پھر بھی ان سے اچھے طریقے سے معاشرت کرو, رہو. اور ساتھ ایک اصول دیا زندگی کا, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, ہو سکتا ہے تم انہیں بہت ناپسند کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ممکن ہے کسی چیز کو تم بہت ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ اس میں بہت بڑی خیر رکھ دے. اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس لیے نہیں کہتا کہ شک ہے کوئی, اللہ کا ممکن یقیناً ہے. اور یہ بات ہے کہ بیوی اگر اچھی نہ لگے تو اس میں کوئی خوبی اچھی بھی ہوتی ہے. مومن کو جائز نہیں کہ اپنی بیوی سے نفرت کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں ایک چیز بری ہے تو کوئی اچھی بھی ہے. اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ صبر کر لو گے تو مفسرین نے فرمایا کہ بعض عورتیں بندوں کو پسند نہیں ہوتی ہیں, وہ صبر کر لیتے ہیں ان بیویوں پہ اولاد کی وجہ سے, تو ان کی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی. بات بات پہ گھر نہ توڑو, بات بات پہ گھر نہ توڑو. اور اللہ چاہتا ہے تمہیں معاف کر دے. اور جو شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, شہوت کے ایجنڈے کے پیچھے, لسٹ کے پیچھے, جو کہ یہودیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تم نے شہوات کی طرف مائل کر کے دھکیل دیں. اور اللہ تم پہ آسانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. اور ہر شخص کو ہم نے اس کے اولاد اور والدین کے بارے میں وصیت کر دی ہوئی ہے کہ مال کس کو کتنا ملے گا. الرجال قوامون علی النساء, وہ مشہور آیت کہ مرد عورتوں پہ حاوی ہیں, قائم ہیں, قوام ہیں, ذمہ دار ہیں, سسٹینر ہیں. اس لیے کہ اللہ نے یہ فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور 100 جو نیک عورتیں ہیں فرما بردار, حافظات للغیب, اپنی عزت کی مرد کے پیچھے حفاظت کرنے والی, بما حفظ اللہ, اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی عورتوں کی عزت کو محفوظ کیا ہے مرد سے شادی کر کے کروا کے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں کی چڑھائی سے تم ڈرتے تھے, فعظوہن, ان کو نصیحت کرو, سمجھاؤ. وہجروہن فی المضاجع, نہ سمجھے تو ان کے بستر الگ کر دو, پھر بھی نہ سمجھے وضربوہن, ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہڈیاں توڑ دو اور نشان ڈال دو. تو یہ پہلے سٹیپ پورے کرو, مار کٹائی سے پہلے ان کو سمجھانا ہے پیار سے, نصیحت قرآن سے حدیث سے, نہ کرو نافرمانی. پھر ان کے بستر الگ کرنے جو ان پہ گراں گزرتا ہے, بستر میں نہیں سونا ان کے, پھر بھی نہ باز آئے تو پھر ہلکا پھلکا زود و خوب ہو سکتا ہے. لیکن وہ جیسے ابن عباس نے فرمایا کہ مسواک سے ایسے اس کو تھوڑا بہت, یہ نہیں کہ ڈنڈے مارو, وہ جانور نہیں ہے, وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بہن اور ماں کو کوئی نہ مارے, ایسے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. اور کہا عبادت کرو اللہ کی, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. اور جو قریبی رشتہ دار ہے اور جو ساتھ کا رشتہ ہمسایہ, جو قریبی ہمسایہ, ہمسایہ میں بھی جو رشتہ دار ہے ڈبل حصہ. اور جو والصاحب بالجنب, جو آپ کا دفتر کا کام کا کاروبار کا ساتھی ہے. اور وابن السبیل, اور مسافر, ان سب کے ساتھ نیکیاں کرو. جہاں اللہ نے توحید کی تلقین کی وہاں اخلاق بھی سکھایا. اور کیسا وہ معاملہ ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, ارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت پہ گواہ لے جائیں گے. یہ آیتیں پڑھ کے آپ رو رہے تھے. عبداللہ ابن عباس نے
مسعود نے وہی ابن کعب سے کہا بس کرو، رو رہے ہیں لگنے بھی، آپ اتنا ڈرتے تھے کہ میں کیسے گواہی دوں گا کہ میں نے حق ادا کیا کہ نہیں، حالانکہ انہوں نے تو کر دیا. تو ہم اہل علم اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں بھی تو حق ادا کرنا چاہیے نا دین کا. پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ نماز کو نہ شراب یا نشہ، اگر غلطی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھو، ہم کہ مہربانی کرو جب تک اتر نہ جائے تب تک نماز نہ پڑھو، ہاتھ سے گالیاں دو گے، آپس میں بد دعائیں کر لو گے نشے کی حالت میں. اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی جس پہ غسل واجب ہو یا اس پہ یا باتھ روم سے ہو کے آیا تو پھر وہ وضو کر لے، اور پانی نہ ملے تو تیمم. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پہ غسل واجب بھی ہو گیا اور پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ عظیم آیت اس صورت میں ہے کہ اللہ یہ تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کر کے آ جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ جو ہے نا اللہ معاف کر دے گا، سزا بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا. لیکن شرک کے ساتھ اگر بندہ چلا گیا نا تو ہمیشہ جہنم رہے گا، اللہ معاف کرے. اور اس میں وہ آیت بھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ہیں ان کے مالکوں کو واپس پہنچا دو. اور اس میں یہ بھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی علیہ السلام یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو آخری فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. اچھا اس آیت اس چوتھے پارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، ہم 5ویں پارے میں پہنچ گئے. چوتھے پارے میں آپ آخر میں جائیں نا، ایک بات ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت کو چھوڑنا ہے، اس کا حق مہر لکھا ہوا ہے تو پہلی بات ہے جلدی دے دینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نہیں دیا تو طلاق کے وقت تو لازمی دینا ہے. اور اگر وہ سونے چاندی کا ڈھیر ہے حق مہر کروڑوں ڈالر، ایک پیسہ واپس نہیں لے سکتے. تم آپس میں تمہارے جسم ایک ہو چکے تھے، روح ایک ہو چکی تھی، کس طریقے سے تم وہ پیسے بخل کا اظہار کر کے واپس لے سکتے؟ عورتوں کے لیے اتنی عزت اور غیرت کی بات اللہ نے کی ہے کہ جو تمہارے لیے سب کچھ تھیں اور تم ان کے سب کچھ تھے، اور تم ایک دو بدن ایک روح ایک جان بن گئے اور عزتیں اور آبروئیں ایک ہو گئیں. اب حق مہر ان سے واپس لے تو سارا زندگی استعمال کر کے ساری زندگی ان سے حقوق اپنے لے کے حق مہر بھی دبانا چاہتے، ایک پیسہ بھی نہیں واپس لے سکتے اگر ان کو چھوڑنا ہے. اور پھر حرام رشتے، ما حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بہن کے بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ مائیں، رضائی مائیں، اور تمہاری بہنیں جو تمہاری رضائی ماؤں کی بیٹیاں ہیں، ان دودھ کی فاسٹر سسٹرز، وہ سب حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا. اب رضائی بہن ہے نا، ایک عورت نے آپ کو دودھ پلایا بچپن میں، اس کی بیٹی آپ کی بہن بن گئی، ایسے جیسے سگی بہن ہے، لیکن وہ وراثت میں حصے دار نہیں بنتے، نکاح نہیں ان سے ہو سکتا. کیونکہ جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہی دودھ سے حرام ہوتے. یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، اور یہ چیز ہے. اور جو گود کی بیٹیاں ہیں، جن عورتوں سے آپ نے تعلق قائم کر لیا، آپ کی بیوی ہیں، ان کی پہلے سے اولادیں موجود ہیں، ان کی بیٹیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے. اور جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں بہو، وہ بھی حرام ہیں، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، ایک عورت اور اس کی بہن، عورت اور اس کی بھانجی، عورت اور اس کی بھتیجی، اور عورت اور اس کی بہن، یہ دونوں ایک نکاح میں نہیں کر سکتے. اور والمحصنات من النساء 5واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. جو قلعہ بند عورتیں ہیں، یعنی کیا کن کو قلعہ بند کہا ہے؟ شادی شدہ عورتیں ایسے ہیں جیسے قلعے کے اندر بند ہے. شادی اتنی مضبوط دیوار ہے، اس کو کمزور نہ کرو. یورپ تو چاہتا ہے کہ اس دیوار کو گرا دو اور اندر گھس جائے. شادی شدہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے محصنات کہا ہے کہ بہت بڑے قلعے کے اندر بند ہیں جن تک پہنچنا آسان نہیں. تو شادی شدہ عورتیں بھی بندے پہ حرام ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. شادی شدہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی. جو کسی کی بیوی ہے، جب تک وہ کسی کی بیوی ہے اور کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ اسلام درس غیرت دیتا ہے. تو یہاں تک ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. 5ویں پارے کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.